سورہ ذاریات کی آخری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے، واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا. میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے. اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو انہوں میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے. اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا. بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا. اسی طرح ظہر پڑھا، ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے. اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو. اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو، اپنی نیت سے تو عبادت کرو. آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے، آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے بھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالیٰ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے.